الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام سامعین، فرائض کی حفاظت کرنے سے متعلق اور اس کی چھوڑنے کے ممانعت کے بارے میں چند باتیں پیش خدمت ہیں. امید کی ہم اور آپ اس سے مستفید ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں، نمازوں کی بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ البقرہ ہی کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی فرائض درمیانی نماز سے مراد جو یہاں پہ پہلے آپ کو میں نے بتلایا وہ عصر کی نماز ہے. راستہ چھوڑ دو، جو اس حدیث جو اس آیت کے اندر فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ کہ ان کے جان و مال سے تعرض مت کرو، کیونکہ توبہ کرنے اور فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. گویا مسلمان کی دلیل اور علامت فرائض اسلام کی پابندی ہے، اس کی حفاظت ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا، الصلاۃ علی وقتها. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. میرے عزیز ساتھیوں، نماز کو اپنے وقت اصل وقت پر ادا کرنا چاہیے. اس میں تاخیر صحیح نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. نماز میں تاخیر سے بالآخر یہ ہوتا ہے کہ انسان سست ہو جاتا ہے اور اس سے اعراض و غفلت اس کی عادت بن جاتی ہے، جو نہایت خطرناک امر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو شخص نماز میں اتنی سستی کرے کہ اس کا وقت نکل جائے تو اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے. بڑے بھیانک جرم ہے. اس لیے امام شافعی نے فرمایا کہ اگر اس نے توبہ نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے. گویا نماز میں سستی کرنا، لیٹ میں پڑھنا یا وقت گزار کر پڑھنا یا بلا وجہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنا یا ہمیشہ نمازوں کی 2 یا 1 رکعت ضائع کر دینا، یہ بہت بڑا اور سنگین جرم ہے. یہ سب صورتیں نماز سے غفلت کرنے میں شمار کی جاتی ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. پہلی چیز ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا اور چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. قابل احترام سامعین، اس میں اسلام کو ایک عظیم عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور جس کی 5 بنیادیں بنیادی رکن کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے. جس طرح بنیادوں کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح ان ارکان 5 کے بغیر اسلام کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا. اس لیے جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک فرض کا انکار کرے گا، کسی ایک رکن کا انکار کرے گا تو کافر، اور انکار نہ کرے بلکہ یوں ہی سستی اور غفلت کی وجہ سے اس میں سے کسی ایک فرض کا تارک ہو جائے وہ فاسق و فاجر ہوگا.
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں، نماز قائم نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، بس جب وہ یہ کام کر لیں تو انہیں اپنے خون اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیں گے۔ جب یہ کام کرنے لگیں گے، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کا دینا، جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر حق اسلام کی وجہ سے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ قابل احترام سامعین، حدیث میں الناس سے مراد مشرکین ہیں اور اہل کتاب اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ حق اسلام سے مراد حدود و قصاص وغیرہ سزائیں ہیں جو چوری، زنا، قتل۔ حدیث کے آخری ٹکڑے میں الا بحق الاسلام جو بتلایا گیا ہے اس سے مراد حدود، قصاص وغیرہ سزائیں ہیں جو چوری، زنا، قتل وغیرہ جرائم کا ارتکاب کرنے والے مسلمانوں پر نافذ کی جاتی ہیں۔ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کا مطلب وحسابهم علی اللہ تعالیٰ، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ حدیث کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یا جو جرائم عدالت اور حاکم مجاز کے علم میں نہ آئیں ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، جس کا فیصلہ وہ یوم قیامت، یوم آخرت میں فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض کی حفاظت کرنے اور واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔